يا هلال أهلا أهلا كيف الحال قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین کرام، مرزا آن لائن اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے ایک دفعہ پھر پروگرام رمضان کشمیر کے ساتھ حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان حافظ طاہر اسلم۔ اللہ رب العزت کا بے حساب شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا۔ اس سے زیادہ اللہ رب العزت کا احسان عظیم یہ ہے کہ اللہ نے اشرف المخلوقات بنانے کے بعد ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ لا تعداد درود پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کہ جن کے صدقہ سے ہمیں یہ خوبصورتی ملی، جن کے صدقہ سے ہمیں یہ رانائیاں ملی۔ ناظرین کرام، حسب سابق آج کے ہمارے اس پروگرام کا موضوع ہے معاشرے کے اندر مثبت رویہ۔ یہ مثبت رویہ کیا ہے؟ معاشرے میں ہم مثبت رویہ کیسے لا سکتے ہیں؟ ناظرین کرام، اس پہ بات ہوگی انشاءاللہ۔ آج کے ہمارے اس پروگرام میں خوبصورت مہمان تشریف فرما ہیں۔ سب سے پہلے چلتے ہیں اپنے مہمانوں کی طرف۔ آج کی ہماری اس ٹرانسمیشن کے پہلے مہمان ثنا خاں، خوبصورت آواز کے مالک محمد شعیب۔ ناظرین کی ملاقات کرواتے ہیں محمد شعیب صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی ہماری اس ٹرانسمیشن کے اگلے مہمان خوبصورت عالم دین، عالم با عمل، محترم حضرت علامہ مولانا محمد ایاز صدیقی صاحب۔ آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے ہمیں وقت عنایت فرمایا، ہمارے پروگرام کو رونق بخشی۔ آئیے ملاقات کرواتے ہیں محمد ایاز صدیقی صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب، آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے پروگرام کو رونق بخشی۔ دعا ہے کہ خالق کائنات آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہماری آج کی اس ٹرانسمیشن کے ایک اور خوبصورت مہمان جناب حافظ محمد رمیز صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ نے ملاقات کی ہے ہمارے آج کے خوبصورت مہمانوں کے ساتھ۔ آج کی اس خصوصی ٹرانسمیشن کا آغاز نعت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں اور چلتے ہیں محمد شعیب صاحب کی جانب اور سنتے ہیں ان کی خوبصورت آواز میں نعت پاک۔ عشق دیاں اگاں نہیں لائیاں جاندیاں، عشق دیاں اگاں نہیں لائیاں جاندیاں، لگ جان پھر نہیں بجھائیاں جاندیاں، عشق دیاں اگاں نہیں لائیاں جاندیاں، لگ جان پھر نہیں بجھائیاں جاندیاں، لگ جان پھر نہیں بجھائیاں جاندیاں، سادیاں دہ سے حضور ہونا سی، سادیاں دہ سے حضور ہونا سی، پاویں سارے جگ دیاں، پاویں سارے جگ دیاں دائیاں جاندیاں، پاویں سارے جگ دیاں دائیاں جاندیاں، لگ جان پھر نہیں بجھائیاں جاندیاں، عشق دیاں اگاں نہیں لائیاں جاندیاں،
لگ جان پھر نہیں بجھائیاں جاندیاں اور عشق دے سکون دے اصول وکھرے عشق دے سکون دے اصول وکھرے ایتھے تے کتاباں نے پڑھائیاں جاندیاں ایتھے تے کتاباں نے پڑھائیاں جاندیاں لگ جان پھر نہیں بجھائیاں جاندیاں عشق دیاں اگاں نہیں اولائیاں جاندیاں لگ جان پھر نہیں بجھائیاں جاندیاں عشق دیاں اگاں نہیں اولائیاں جاندیاں لگ جان پھر نہیں بجھائیاں جاندیاں. ماشاءاللہ سبحان اللہ. عشق دیاں اگاں لائیاں نہیں جاندیاں لگ جان تے پھر بجھائیاں نہیں جاندیاں. خوبصورت آواز میں ہمیں نعت پاک سنائی ہے محمد شعیب صاحب نے. ناظرین کرام، آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے معاشرے میں مثبت رویہ. علامہ صاحب کی طرف چلتے ہیں. میں علامہ صاحب سے پہلا سوال کرتا ہوں کہ معاشرے میں مثبت رویہ قرآن و سنت کی روشنی میں علامہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وضاحت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. بہت شکریہ. رمضان کشمیر ٹرانسمیشن میں آپ نے ہمیں مدعو کیا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم یہ جو آپ ایک کام کر رہے ہیں ماہ رمضان المبارک میں لوگوں کے لیے ایک خوبصورت پیغام ہے، اور ہم دعا گو ہیں کہ جتنے بھی سامعین ہیں اور جتنے بھی ناظرین ہیں اللہ کریم ہم سب کو جو کچھ ہم کہتے ہیں سنتے ہیں اس پر عمل پیرا ہو کر زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا. بڑا خوبصورت موضوع بھی آج آپ نے رکھا ہے، چوز کیا ہے، اور موجودہ دور میں اس کی ضرورت ہے. بے شک معاشرے میں مثبت رویہ ہونا چاہیے. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ کریم نے بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. اے ایمان والو بہت سارے گناہوں سے بچو کہ بعض گمان جو ہے وہ گناہ ہیں. یہ قرآن مجید برہان رشید کے اندر بیان فرمایا. اب چیز یہ ہے کہ اس معاشرے کے اندر منفی سوچ سے جو بگاڑ پیدا ہوتا جا رہا ہے اس کو روکنے کے لیے اپنی سوچ کو ایک پاکیزگی دینی ہے، اپنے خیالات کو درست کرنا ہے، اور اپنی جو سمت ہے جو منزل ہے اس کا تعین کرنا ہے، اور وہ تعین کرنا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں. سبحان اللہ. نبی علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں اس کا تعین کرنا ہے. ورنہ ہر ایک انسان کے بارے میں ہر انسان دوسرے کے بارے میں ایک منفی سوچ رکھتا ہے. چھوٹی سی کسی کی کے اندر کوئی غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے، وہ اگر نظر آتی ہے تو وہ اس پر ایک بحث کرتا ہے، بہت زیادہ بحث کرتا ہے، جس کی وجہ سے بگاڑ پیدا. جبکہ یہ اصول شرعیہ نہیں، نبی علیہ السلام نے یہ اصول نہیں بتایا، بلکہ یہ ہے کہ اگر کسی کے اندر آپ کمی پیشی دیکھتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ اس کو سمجھایا جائے، بتلایا جائے، اس کو واعظ کیا جائے، اس کو نصیحت کی جائے، قرآن و سنت کی روشنی میں نصیحت کی جائے. اس کی ایک واضح مثال ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں ایک بدو عرابی آیا اور اس نے آ کر مسجد نبوی شریف میں پیشاب کر دیا، اور صحابہ کرام کا جب اس کو دیکھا تو لامالا کہ ان کو غصہ تو آیا صحابہ کرام کو، لیکن نبی علیہ السلام نے ان کو روکا. صحابہ کرام کو روکا اور اس کو تعلیم دی، اس کو تربیت کی اس کی کہ یہ مسجد ہے، یہ ہماری عبادت گاہ ہے، یہاں پر ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، یہاں پیشاب نہیں کیا جاتا. یہ کیا ہے؟ یہ مثبت رویہ ہے. اب اگر اس موقع پر اس آدمی کو ڈانٹا جاتا، سخت الفاظ سے
اس آدمی کا جو ٹھہراؤ سا وہ کیا جاتا تو پھر یہاں پر وہ بات نہ بنتی، وہ کبھی بھی متاثر نہ ہوتا مسلمانوں سے۔ یہ بہت ساری اس طرح کی مثالیں۔ جنگ احد کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کفار اور مشرکین نے بہت زیادہ اذیتیں پہنچائیں۔ جتنی جنگیں ہوئیں ان میں سے جنگ احد میں کفار اور مشرکین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت زیادہ اذیتیں پہنچائیں، تکلیفیں پہنچائیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب جب اتنی تکلیفیں پہنچائیں یہاں تک کہ آپ کے محبوب ترین چچا اللہ کو بھی اس موقع پر شہید کر دیا گیا، اور پھر یہاں تک کہ آپ کے جسم سے خون مبارک بھی نکلا، اتنی یعنی کہ آپ کو اذیت پہنچائی گئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ تو یہ سارا کچھ دیکھ کر صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے لیے بد دعا کی جائے کہ اللہ کریم ان کو تباہ اور برباد کر دے، کہ یہ انہوں نے کیا کیا ہے، یہ کوئی ان کا رویہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا جو آپ کے ساتھ ہے، یہ جو کچھ انہوں نے کیا اس پر یہ ہے کہ آپ ان کے لیے بد دعا کریں۔ صحابہ کرام نے یہ کہا کہ آپ ان کے لیے بد دعا کریں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بجائے اس کے ان کے لیے بد دعا کرنے کے آپ نے جب اپنے ہاتھ مبارک اٹھائے تو آپ نے فرمایا اللہم اہدک امی فانہم لا یعلمون۔ یہ کیا کمال چیز، نبی ان الفاظوں کا حسن دیکھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے لیے بد دعا کریں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہاتھ اٹھائے تو بجائے بد دعا کرنے کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ تو انہیں ہدایت عطا فرما۔ فإنہم لا یعلمون، یہ جانتے نہیں، ان کو شعور نہیں، ان کو ابھی تک عقل نہیں آئی کہ یہ کس کے ساتھ یہ اس طرح کا رویہ انہوں نے رکھا ہوا ہے، ان کو ہدایت عطا فرما۔ یہ ہوتا ہے مثبت رویہ کس میں؟ معاشرے میں، لوگوں کی سوچوں کو بدلنے کے لیے، لوگوں کو خیالات کو بدلنے کے لیے، اپنی منزل کا تعین کرنے کے لیے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہیں وہ یہ ہیں۔ وگرنہ ادروائز جس طرح سے ہم اس معاشرے کو دیکھ رہے ہیں اور جس طرح سے منفی پروپیگنڈے کے ساتھ آپ نجی سطح سے لے کر بین الاقوامی اور انٹرنیشنل سطح پر ہر کسی کو دیکھیں، ہر کسی کا یہی طرز عمل ہے۔ کوئی اپنے گھر میں ہے تو شاید ہو سکتا ہے بھائی بھائی کے بارے میں درست نہیں، یہاں تک کہ ہم نے دیکھا اور سنا ان کانوں سے کہ والدین اور بالخصوص ماں اپنے بچوں کی شکایات کر رہی ہیں کہ بچے ہمیں گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، یہاں تک کہا گیا ہے۔ یہ وہ ماں ہے کہ جس کی دھڑکنیں اپنے بچوں کی خوشیوں کے ساتھ چلتی ہیں، لیکن وہ ماں ناراض ہے۔ اف ولا تنہرہما، اللہ کریم نے فرمایا اف تک نہ کہو۔ مفسرین کرام نے یہاں پر جو بیان فرمایا اف سے مراد یعنی آپ اگر راستے میں پیدل چل رہے ہیں تو گرد و غبار یا تیز ہوا چل رہی ہے تو مٹی اڑ رہی ہے تو ایسے آپ کرتے ہیں، ایسے اپنے ہاتھوں کو لہراتے ہیں، اس کو اف کے ساتھ یعنی تشبیہ دے کر کے، یعنی اتنی جو آواز ہے نا آپ کی والدین کے بارے میں وہ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن معاشرے میں مثبت رویہ نہیں رہا۔ اب اولاد اگر والدین کے بارے میں، اور وہ ماں کے جو جس جنت اللہ کریم نے جس کے قدموں کے نیچے رکھی ہے، بے شک، تو وہ اگر اپنی اولاد کی اس طرح سے شکایات کر رہی ہے اور وہ اگر اپنی اولاد پر ناراض ہے تو حساب لگا لیں پھر یہ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے۔ پھر اس معاشرے کو درست کرنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات اہم اور ضروری ہیں موجودہ دور کے اندر۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت انداز میں علامہ صاحب نے وضاحت فرمائی ہے کہ ہم معاشرے کے اندر مثبت رویہ کیسے لا سکتے ہیں۔ آپ نے قرآن پاک کی روح سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بیان کر کے بڑے واضح انداز میں ہمیں بتا دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے میں مثبت رویہ کیسے لایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے لیے دعا مانگی ہے، خیر کی دعا مانگی ہے، دشمنوں کے لیے آپ نے محبت کا پیغام دیا ہے۔ ناظرین کرام، اسی موضوع پہ انشاءاللہ گفتگو جاری رہے گی۔ میں بڑھتا ہوں اپنے اگلے مہمان کی جانب۔ خوبصورت مہمان ہماری آج کی اس ٹرانسمیشن کے محمد رمیز صاحب۔ جی محمد رمیز صاحب، آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ میں شکریہ ادا کرتا ہوں مرزا آن لائن اسٹوڈیو کا اور پوری ٹیم کا جنہوں نے مجھے اس پروگرام میں مدعو کیا۔ اس پروگرام میں بہت ساری باتیں ناظرین کو سیکھنے میں ملیں گی انشاءاللہ۔ شکریہ ادا کرتا ہوں رمضان کشمیر اور مرزا آن لائن اسٹوڈیو کا جنہوں نے مجھے اس پروگرام میں مدعو کیا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، خوبصورت انداز میں گفتگو فرمائی محمد رمیز صاحب نے۔ انہوں نے ہماری مرزا آن لائن اسٹوڈیو اور کشمیر رمضان کی پوری ٹیم کے لیے دعا فرمائی۔ ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ان کی زندگی میں بہترین عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، مثبت سوچ، مثبت رویہ
مثبت سوچ اور مثبت رویہ معاشرے کے اندر کیسے لایا جا سکتا ہے؟ میں ایک دفعہ پھر اپنے معزز مہمان حضرت علامہ مولانا محمد ایاز صدیقی صاحب کی طرف چلوں گا. علامہ صاحب سے میرا سوال ہے کہ علامہ صاحب کس طرح کے رویے سے معاشرے میں خرابی پیدا ہوتی ہے؟ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو اس بارے میں بھی آپ بتا دیں. دیکھیں جی، اس بار میں آپ کو پہلے ایک حدیث سناتا ہوں. حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ جس طرح سے باقی صحابہ کرام پر نبی علیہ السلام نوازشات فرماتے رہتے ہیں، تحفے طائف دیتے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں صرف یہ خیال آیا کہ کبھی مجھے آپ نے کوئی تحفہ نہیں دیا یا میری طرف آپ نے اس طرح سے توجہ نہیں فرمائی جس طرح سے باقی صحابہ کرام پر فرماتے ہیں. یہ آپ کے ذہن میں ایک خیال آیا. حضرت صفوان بن امیہ، جب آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا تو ظاہری بات ہے جب کسی کے بارے میں اس طرح کا خیال آئے تو پھر یہ بات آگے بڑھ بھی جاتی ہے، یہ خیال آگے بڑھتا رہتا ہے، یہ سوچ میں بدل جاتا ہے، پھر بہت ساری چیزیں، منفی چیزیں انسان کے ذہن میں جنم لیتی ہیں اور آہستہ آہستہ یہ سلسلہ آگے بگاڑ کی صورت اختیار کر لیتا ہے آگے جا کر. تو آپ کہتے ہیں کہ یہ میرے ذہن میں خیال آیا کہ آپ نے مجھے کبھی، تو نبی علیہ السلام نے ان کے اس خیال کو جانچ لیا. اب دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی تعلیم تربیت کس طرح سے کی ہے. نبی علیہ السلام نے لوگوں تک جو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے وہ کس انداز میں پہنچایا ہے. یہ ایک بات حسن والی ہوتی ہے کہ آدمی کو چیز بھی مل جائے اور اس کو احساس بھی نہ ہو، جو ضرورت مند ہوتا ہے، سائل ہوتا ہے، کہ اس کو وہ چیز کہ جس کی اسے ضرورت ہے وہ اس کو مل جائے، لیکن اسے پکارنا نہ پڑے، کسی کے پاس جانا نہ پڑے، مانگنا نہ پڑے اور اپنے من کی بات بتانی نہ پڑے، بن بتائے اس کو وہ چیز مل جائے تو وہ کتنا خوش ہوتا ہے. حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ مجھے کبھی کوئی چیز نہیں ملی، کوئی چیز عنایت نہیں ہوئی، نبی علیہ السلام نے کوئی چیز عنایت نہیں کی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ حنین کے موقع پر، غزوہ حنین کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار تحائف حضرت صفوان بن امیہ کو دیے. اتنا نوازا، آپ خود کہتے ہیں، پھر حضرت صفوان بن امیہ خود کہتے ہیں کہ اتنا مجھے نوازا کہ ساری کائنات میں، پہلے بھی تو تھے نبی علیہ السلام محبوب ترین میرے خیالوں میں اور میرے ذہن میں جو ہمارا ایمان اور عقیدہ تھا وہ یہ تھا، لیکن اس کے بعد جو میرا ایک خیال تھا، یعنی مجھے ضرورت تھی، میرے ذہن میں مجھے ضرورت تھی، میں سائل تھا، تو مجھے اس بات کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی کہ مجھ پر آپ نے کبھی شفقت نہیں فرمائی. تو غزوہ حنین کے موقع پر نبی علیہ السلام نے حضرت صفوان بن امیہ کو اتنا نوازا، اتنا کچھ دیا، آپ کہتے ہیں کہ پھر نبی علیہ السلام میری نگاہ میں، میرے خیالات میں، میری سوچوں میں سب سے محبوب ترین ہو گئے. سبحان اللہ. اب آپ اس چیز سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ طرز عمل دیکھیں کیسا ہے نبی علیہ السلام کا، اور موجودہ دور میں ہماری سوچ، ہمارا طرز عمل کیسا ہے. ہم ہر ایک آدمی کو چھوٹی سی بھی کوتاہی دیکھیں گے کسی کے اندر، یا اگر کوتاہی نہیں ہے، وہ کسی ایسی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے، وہ چل رہا ہے، وہ کسی محفل میں بیٹھا ہوا ہے، تو ہم اس کو فوراً وہ ایشو بنا کر، وہ ایک ایسا سوال بنا کر اس پر ہم باس مباحثہ شروع کر دیتے ہیں کہ اس کے اندر یہ برائی بھی ہے جی، یہ بھی ہے جی، ادھر سے چل رہا ہے، یہ ایسے، اسے نہیں کرنا چاہیے تھا، اسے نہیں، جبکہ یہ ساری چیزیں نہیں ہیں. پھر میں اسی بات کی طرف آؤں گا کہ اگر کسی کے اندر کوتاہی، ہاں یہ چیز ہے کہ ایک آدمی اعلانیہ برائی کر رہا ہے، مثلا ایک شرابی ہے یا ایک کوئی زانی ہے یا کوئی چور ڈاکو ہے، تو اس آدمی کے شر سے بچنے کے لیے لوگوں کو مطلع کرنا چاہیے کہ یہ فلاں آدمی، اس کے اندر یہ برائی پائی جا رہی ہے، وہ صرف اس لیے کہ لوگوں کو اس کے شر سے بچنے کے لیے. لیکن یہاں پر بھی جو پوائنٹ والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کو بھی تربیت کرنے کی کوشش کی جائے، اس آدمی کو بھی قرآن و سنت کی روشنی میں بتایا جائے وہ اصول اور وہ ضابطے جو قرآن میں موجود ہیں، ان ساری چیزوں کے وہ اصول اور وہ ضابطے جو حدیث میں موجود ہیں، ان ساری چیزوں کے وہ اس کو بتائے جائیں، اس کو کسی طرز عمل سے تبلیغ کی جائے، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان سے آراستہ کرنے کی اس کو بھی کوشش کی جائے. یہ نہیں کہ اس کے اندر آپ نے برائی دیکھی ہے اور اب آپ اسے اپنی محفل میں ہی نہ آنے دیں، اس سے آپ اتنی نفرت کریں، اتنی
नफरत करें कि लोगों को भी बताएं और उससे हर किसी को दूर करते जाएं, तो फिर तो वो और ही बिगड़ता चला जाएगा, और ज़्यादा उसके अंदर बिगाड़ पैदा होगा। बजाय इसके उसको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो अखलाक हसना हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो तालीमात हैं, आपका जो तर्ज अमल है, जिस तर्ज अमल से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों की तरबियत की है, अल्लाह अल्लाह, वो तर्ज अमल सबसे बुनियादी चीज़ है। वो तरीका कार, वो रवैया हमें इख्तियार करना, ये सबसे बुनियादी चीज़ है। अगर आपका लहजा सख्त होता तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक जैसे लोग, हज़रत उमर फारूक जैसे लोग, हज़रत अबू तलहा जैसे लोग, हज़रत सलमान फारसी, आपने बहुत सारी तकलीफ और बहुत सारा सफ़र तय करके आप मदीना तैयबा में आए। वो एक अलहदा पूरी रुदात है आपके सफ़र की कि आप कहाँ से चले, किस तरह से चले। तो ये सारे लोग क्या नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आते? हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला, ये जो आपने इतनी तकलीफ बर्दाश्त की है, ये किस बुनियाद पर आपने ये इतनी तकलीफें बर्दाश्त की हैं? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस तर्ज अमल से लोगों के रवैयों को दुरुस्त किया है, जिस तर्ज अमल से, वो इस कायनात के अंदर मिसाल कोई नहीं पेश कर सकता। बेशक। लेकिन ज़रूरी ये है मौजूदा दौर के अंदर कि हमें वो रवैया अपनाने की ज़रूरत है, वो मुस्बत रवैया अपनाने की ज़रूरत है, और उस पर सहाबाए किराम की यानी कि बेशुमार मिसालें पेश की जा सकती हैं सहाबाए किराम की उस पर। और फिर बेशुमार ऐसे मौक़े आए, आप हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर देख लें, हज़रत उस्मान गनी का आप जो आखिरी वक्त हैं आप दोनों के, उसमें आपने किस तरह से तहम्मुल मजाजी के साथ आपने लोगों को बचाया। तो आपके आखिरी अयाम हैं ज़िंदगी के, इन दोनों की ज़िंदगियों के जो आखिरी अयाम हैं, और फिर जिस तर्ज अमल से लोगों ने आप पर हमला किया, और फिर आपने जिस मुस्बत रवैये के साथ लोगों को बचाया, उस वक्त कत्ले आम से लोगों को बचाया, उस वक्त हैरान हो जाता है आदमी ये सारी रवायात आपकी रुदात पढ़कर। और फिर ये रवायात जितनी भी हैं आपकी ज़िंदगी के आखिरी अयाम की, इंसान हैरान रह जाता है। तो ये सारा कुछ क्या था? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात थी, जिनसे आज मौजूदा दौर में हम इतना दूर हो गए, यहाँ तक कि ये जो अल्लाह ताला ने बेशुमार रिश्ते बनाए, बाप बेटे का रिश्ता है, भाई भाई का रिश्ता, माँ बेटी का रिश्ता है, ये दोस्त का आपस में बड़ा एक मुकद्दस रिश्ता है। तो हर एक के अंदर कोई ना कोई मनफी चीज़ पाई जा रही है, हर किसी के ख्यालात में, हर किसी की सोच में कोई ना कोई मनफी चीज़ पाई जा रही है, जिसकी वजह से ये इतने मुकद्दस रिश्ते हमारे दूर होते जा रहे हैं। ये इतने मुकद्दस रिश्ते हमारे दूर होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर फिर एक मरतबा हमें वही तर्ज अमल, वही अखलाक हसना, वही नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात, और फिर सबसे जो अहम चीज़ है वो है अपना रवैया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो रवैया था, जो तर्ज अमल था, उसके मुताबिक जब हम अपने आप को डालकर ज़िंदगी बसर करेंगे तो हमारे लिए परेशानियाँ नहीं होंगी। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत अंदाज में अल्लामा साहब ने बयान फरमाया कि किन बातों से माशरे में ख़राबी पैदा होती है। नाज़रीन किराम, आज ज़रूरत है हमें मुस्बत रवैये की, हमें ज़रूरत है मुस्बत सोच की, हमें ज़रूरत है मुस्बत अमल की। आजकल हम लोगों की हालत ये है, जैसे अल्लामा साहब फरमा रहे थे कि अगर किसी में बुराई देखी जाए तो बजाय उसके साथ नफ़रत करने के, उसकी इस्लाह करने की कोशिश करनी चाहिए, उसके साथ अच्छे इखलाक से पेश आना चाहिए। आजकल के दौर में हम अगर किसी में एक छोटी सी गलती देखते हैं, अपने गिरबान में झांकने से पहले हम उसका ढिंढोरा पीटते हैं कि भाई फलां बिन फलां ने देखो क्या कर दिया है। अल्लाह पाक की ज़ात से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इस चीज़ से बचाए। और एक और चीज़ बड़ी आम है जिसे बदगुमानी कहते हैं, वो भी इसी चीज़ में आती है कि बदगुमानी भी हमारे मुआशरे में ख़राबी पैदा करती है। हम किसी के बारे में अगर बदगुमानी करेंगे, ये भी गुनाह है, बदगुमानी करना भी गुनाह है। और अगर किसी में कोई ऐसी चीज़ देख ली जाए जो काबिल एतराज़ है, बजाय इसके कि हम उसकी नशर व इशाअत करें, हमको चाहिए कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करते हुए हम उसकी इस्लाह करें, अपनी भी इस्लाह करें, और जो किसी में अगर कोई ऐब देखें तो उसकी भी इस्लाह करने की कोशिश करें। नाज़रीन किराम, चूँकि हमारे प्रोग्राम का वक्त भी अपने इख्तिताम की तरफ है, तो मैं नाते पाक के लिए गुजारिश करूँगा मोहम्मद शोएब से कि आप अपनी खूबसूरत आवाज़ में हमें नाते पाक सुनाएं।
یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم۔ تیرا وصف بیان ہو کسے تیرا وصف بیان ہو کسے، تیری کون کرے گا بڑائی، صلی اللہ تیری کون کرے گا بڑائی۔ اس گرد سفر میں گم ہے، اس گرد سفر میں گم ہے، جبریل امی کی رسائی، یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم۔ ما اجمل کا تیری صورت، ما اجمل کا تیری صورت، ما احسن کا تیری سیرت، صلی اللہ ما احسن کا تیری سیرت، ما اکمل کا تیری عظمت، ما اکمل کا تیری عظمت، تیری ذات میں گم ہے خدائی، یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محمد، تنویر جمال خدائی۔ خوبصورت انداز کے ساتھ محمد شعیب نعت پاک سنا رہے تھے ہمیں۔ ناظرین کرام، ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہو چکا ہے۔ بڑھتے ہیں اپنے مہمان خطیب کی جانب، اور آخر میں ان سے ایک سوال ہے میرا اصلاحی حوالے سے کہ لوگوں کا طرز عمل کیسا ہونا چاہیے۔ علامہ صاحب، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ تھوڑی سی اس پہ وضاحت فرما دیں کہ لوگوں کا طرز عمل، ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے، طرز عمل کیسا ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی، اس میں جو بنیادی ایشو ہے وہ ہے ہماری تربیت کا، گھر میں اسلامی ماحول کا نہ ہونا، ہمارے تعلیمی اداروں کا جو نصاب ہے اس میں اسوہ حسنہ کا نہ ہونا، یہ ایک بنیادی ایشو ہے، جس وجہ سے ایک بچے کی جب آپ تربیت کر رہے ہیں، بچپن میں 4 سال کا ہے تو آپ اس کی آپ تربیت شروع کر رہے ہیں، 3 سال کا تربیت شروع کر رہے ہیں، آپ کے گھر کا ماحول کیسا ہے، آپ کی بچے کی جو کوئی تربیت کر رہا ہے، اس کی ماں کر رہی ہے، اس کا باپ کر رہا ہے، اس کے بہن بھائیوں میں سے کوئی کر رہا ہے یا جو بھی کر رہا ہے، ان کا خود اپنا جو ماحول ہے وہ کیسا ہے، احکامات کی پیروی ہو رہی ہے اس گھر میں، نہیں ہو رہی، اور دیگر جو اسلامی لٹریچر ہیں، جو اسلامی تعلیمات ہیں، جن سے انسان، ہر ایک انسان کا واقف ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ بے شک اور بہت ضروری چیزیں ہوتی ہیں کہ اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے کچھ چند ایک چیزوں کا ہونا انسان کے پاس بہت زیادہ ضروری ہے۔
جب تک وہ نہیں ہوگی تو یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے ہمارا چلا، موجودہ دور میں یہ بنیادی مسئلہ چلا آ رہا ہے. خیر یہ بھی ہے. اور اس سے آگے بڑھ کر آپ اگر دیکھیں کہ یہ رویہ ٹھیک کیسے ہو رہا ہے، آپ نے یہ کہا ہے، تو میں اس پر آپ کو ایک حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بہت بڑے لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، اہل طریقت میں، اہل شریعت میں اور اہل علم لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. یہ جہاں پہ رہتے تھے ان کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا، اور اس کا جو طرز عمل تھا، ان کے ساتھ اس کا جو رویہ تھا، وہ آپ سماعت فرمائیں اور پھر خود اندازہ لگائیں کہ ہم نے کس طرز عمل سے زندگی گزارنی ہے اور ہم نے معاشرے کو کس طرح سے درست کرنا ہے، اس معاشرے کو مثبت سوچ اور مثبت خیالات ہم نے دینے کس طرح سے ہیں، ہم نے کرنا کیا ہے، یہ ساری چیزیں. وہ جو آپ کے پڑوس میں یہودی رہتا تھا، وہ اپنے گھر کا جتنا کوڑا ہوتا، جتنا مطلب بول براز جو گندگی ہوتی نا، وہ ساری کی ساری آپ کے گھر کا جو پرنالا تھا نا اس میں ڈال دیتا. اللہ، وہ ساری گندگی اس میں ڈال دیتا. ہر روز کا اس کا یہی معمول تھا. اور وہ نیچے جب آپ کے سین میں گرتا نا، وہ سارا کچھ، وہ ساری گندگی، وہ سارا بول براز جو کچھ ہوتا، وہ آپ کے سین میں جب گرتا نا، تو آپ نے ایک جھاڑو رکھا ہوا تھا اور ایک برتن رکھا ہوا تھا، آپ اس میں اٹھاتے اس کو اور باہر پھینک دیتے. یہ اس کا ہر روز کا معمول تھا. عرصہ گزر گیا، مہینہ گزرا، سال گزرا سے یا سال گزر گئے، یہ ایک موضوع علیحدہ ہے، ہمیں اس بارے میں تو نہیں تاریخ سے کچھ ملتا. لیکن یہ عرصہ گزر گیا، ایک روز آپ کی ملاقات ہو گئی اس سے، اس یہودی کی آپ کے ساتھ ملاقات ہو گئی. تو کہنے لگا جی کیا علائق سلائق کے بعد اس نے پوچھا جی کہ آپ نے کبھی کچھ مجھے کہا نہیں. تو آپ نے اس کو بڑا خوبصورت ایک جواب دیا کہ آپ کو کہنا کیا ہے، آپ میرے پڑوسی ہیں، اور پڑوسیوں کے ہمیں شریعت نے، قرآن و سنہ نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کچھ حقوق بتائے، تو میں نے آپ کو کیا کہنا ہے. تو وہ کہنے لگا جی میں نے تو آپ کو بڑا مطلب تنگ کیا ہے، سارا کچھ کوڑا کرکٹ اور سب کچھ آپ کے گھر میں، آپ کے جو مکان کی چھت کا نالا تھا اس میں ڈالتا، اور وہاں سے وہ گر کر آپ کے سین میں چلا جاتا، لیکن آپ نے کبھی بھی کچھ بھی نہیں کہا. تو آپ نے پھر بھی اس کو کوئی اتنا زیادہ لمبی چوڑی تقریر نہیں کی، کوئی واز نہیں کیا، کوئی اس کو سخت جملوں سے جواب نہیں دیا، اس طرح کی کوئی بات آپ نے اس کے ساتھ نہیں. آپ نے کہا کہ سیدھی سی بات ہے، تیرا ایک ماحول بن گیا تھا اور میں نے بھی اپنا ایک ماحول بنا لیا. سبحان اللہ. میں نے بھی اپنا ایک ذہن بنا لیا. سبحان اللہ. جس طرح سے تو نے ایک منفی ذہن بنا لیا تھا، منفی پروپیگنڈے پہ تو نے اپنا ایک ذہن بنا لیا تھا، اسی طرح سے میں نے مثبت رویے پہ ایک ذہن بنا لیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سوچ بنا لی تھی میں نے کہ تو نے وہ پھینکنا ہے میرے اس مکان کے چھت کے پرنالے میں، تو نے وہ سارا کچھ ڈالنا ہے گندگی، اور میں نے ایک ذہن بنا لیا تھا کہ ایک جھاڑو رکھ لیا تھا، ایک برتن رکھ لیا تھا، جب آئے گا وہ سارا کچھ میں اسے اٹھا کر وہاں سے باہر پھینکوں. بس بات اتنی سی ہے. یہ میرا رویہ بن گیا تھا سارا کچھ، یہ اس طرز عمل سے میرا ایک رویہ بن گیا تھا. تو وہ کہنے لگا کہ یہ سارا کچھ آپ نے کہاں سے سیکھا ہے؟ تو آپ نے اسے بڑا خوبصورت جواب دیا. کوئی اتنی یعنی کہ لمبی چوڑی تقریر نہیں اس کے سامنے کی، بہت مختصر اور جامع اس جواب اس کو دیا. آپ نے فرمایا یہ سارا کچھ میں نے قرآن سے سیکھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ سارا کچھ میں نے قرآن سے سیکھا ہے. سبحان اللہ. یہ درگزر کرنا، یہ دوسروں کو معاف کرنا، یہ دوسروں کو برداشت کرنا، یہ ساری تعلیمات ہمیں قرآن سے ملتی آ رہی ہیں، اور یہ سارا کچھ ہمارے پاس موجود ہے. لیکن وجہ کیا ہے، پرابلم کیا ہے، پریشانی کیا ہے؟ یہ سارے معاملات اور یہ سارے مسائل کیوں جنم لیتے ہیں کہ ہمارا قرآن سے رشتہ اب دور ہوتا جا رہا ہے. بالکل. وہ جتنا ہمیں اس کے قریب ہونا چاہیے تھا، جتنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے ہمیں قریب ہونا چاہیے تھا، اتنا ہم دور ہوتے جا رہے ہیں. بالکل. اور ہم کہتے ہیں کہ ہم جدید ہو گئے، ہم جدت کی طرف جا رہے ہیں. ہم جدت کی طرف نہیں جا رہے، ہم جہالت کی طرف جا رہے ہیں، لیکن جدت کی طرف نہیں جا رہے. اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو چھوڑ دیا تو بتائیں پھر کون سی جدت ہے؟ اگر قرآن کو چھوڑ دیا تو پھر مجھے بتائیں کون سی جدت ہے؟ پھر تو معاشرے میں مسائل پیدا ہوں گے، پھر تو ہماری وجہ سے ہمارا بھائی بھی ناراض ہوگا، پھر تو ہماری وجہ سے ہمارے والدین بھی ناراض ہوں گے، پھر ہمارے اس سخت رویے کی وجہ سے ہمارے پڑوسی بھی ناراض ہوں گے. ہمارے اس سخت رویے کی وجہ سے ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں نا، اس معاشرے کو کوئی خوشبو میسر نہیں کر سکتے، کوئی حسن میسر نہیں کر سکتے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو چیزیں مجھے خود سیکھنی چاہیے تھی ان سے تو میں خود دور ہوں. اب میں معاشرے کو کیا دے سکتا ہوں؟ اب میں معاشرے کو خوبصورتی دے کیسے سکتا ہوں؟ معاشرے کو میں ایک مثبت رویہ میں کیسے دے سکتا ہوں؟ اس چیز کی میں خود جانچ پڑتال کیسے کر سکتا ہوں اگر میں خود دور ہوں؟ تو یہ بنیادی چیزیں. اب جب اس نے یہ آپ نے اس کو جواب دیا کہ میں نے قرآن سے سیکھا ہے، تو وہ اتنا متاثر ہوا.
آپ کے اس رویے سے کہ آپ نے یہ جتنی 2-3 باتیں ہوئی، اس نے سوال کیا، آپ نے جواب دیے اس کے، تو ایک جگہ بھی اس نے آپ کا جو لہجہ تھا نا وہ سخت نہیں پایا. اللہ اللہ، نرم رویے سے، نرم لہجے سے اور ایک مثبت رویے سے اس کو آپ نے اس کے سوالوں کے جواب دیے. جب اتنے اس کی طرف سے جو سختی تھی وہ تو تھی نا، اس کا تو اسے خود احساس تھا کہ میں نے جو کچھ کیا ہوا ہے. اب خود اندازہ لگا لیں کہ کسی کے گھر میں کوئی اس طرح سے گندگی ڈالے تو کتنا اسے غصہ آئے گا. موجودہ دور میں ہم اگر اپنی مثال خود لے لیں، میرے گھر میں اس طرح سے کوئی کرے تو ہو سکتا ہے میں بھی نہ برداشت کر سکوں. بالکل ایسے. لیکن وہ لوگ اس معاشرے کے لیے ایک مثال تھے، وہ لوگ اس معاشرے، وہ اپنے معاشرے کے لیے ایک آئینہ تھے. لیکن وہ جو آئینہ تھا وہ کیا تھا؟ وہ آئینہ قرآن تھا. سبحان اللہ. وہ آئینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا. سبحان اللہ. وہ جو آئینہ تھا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعلیمات سے ان کی جو مثبت سوچ بنی تھی، جو مثبت رویہ بنا تھا، یہ آئینہ وہ تھا جس میں اس نے دیکھا تو اسے اپنا جو چہرہ تھا وہ بھی اسے خوبصورت لگنے لگا. تو جب اتنا وہ متاثر ہوا کہ آپ نے بڑے نرم لہجے میں اس کو مختصر اور جامع جواب دیے تو وہ بڑا متاثر ہوا اور کہنے لگا جی بڑھائیے اپنا ہاتھ، میں بھی آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہونا چاہتا ہوں. آپ نے اپنا ہاتھ آگے کیا اور وہ کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہوا. سبحان اللہ. تو یہ کیا ہے؟ یہ بیسک بنیادی جو چیز ہے وہ یہ ہے قرآن و سنہ کے ساتھ تعلق. سبحان اللہ. اور پھر اس تعلق کی بنیاد پر آپ لوگوں کو بھی یہ بات بتائیں، لوگوں کو بھی طریقہ کار بتلائیں. آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں کی، اپنے بہن بھائیوں کی، اپنے خاندان رشتہ داروں میں ہر کسی کی اس طرز عمل سے جب واز کریں گے، تبلیغ کریں گے، نصیحت کریں گے تو ضرور 1 دن 2 دن 10 دن 20 دن، مہینے 2 مہینے 4 مہینے بعد ضرور وہ رائے راست پر آئیں گے. لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ اگر نہ بھی بتائیں، لیکن اگر آپ کا اپنا رویہ اچھا ہے، آپ احکامات کی خود پیروی کرتے ہیں، نمازیں خود پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت خود کرتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کا شوق ہے، لگاؤ ہے، خود بعمل ہے، اور آپ کا جو رویہ ہے، اخلاق ہیں جو آپ کے وہ بھی اچھے ہیں، رویہ بھی آپ کا اچھا ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو باز بھی نہ کرنا پڑے. آپ کو دیکھ کر وہ بھی آپ کی طرح احکامات کی پیروی کرنے لگ جائے، نمازیں پڑھنے لگ جائے، اچھے طرز عمل سے وہ بھی اپنی زندگی کو سنوارنے لگ جائے. این ممکن ہے یہ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اعمال میں برکات ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، تو جب اللہ تعالیٰ کے احکامات کی آدمی پیروی کرتا ہے تو اس کے اندر برکات تو ہیں. بالکل بے شک. جب پھر جو دیکھنے والا ہوگا، جب آپ کو وہ دیکھے گا تو ضرور یقیناً وہ کچھ نہ کچھ آپ سے حاصل کرے گا. تو یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں، بنیادی ضروریات ہیں ہماری، کہ سب سے جو بینیفٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی ذہنی جو سوچ ہے اس کو درست کریں. منفی جو سوچیں ہیں ہمارے اندر ان کو ختم کریں کہ جس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا جا رہا ہے. اللہ کریم ہمیں قرآن و سنہ کی تعلیمات حاصل کرنے اور ان پر عمل پیرا ہو کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں علامہ صاحب نے بیان فرمایا کہ معاشرے کے اندر ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، کیا بیان آپ نے فرمایا. یقیناً ہمارے ناظرین اس سے ضرور استفادہ حاصل کریں گے. ناظرین کرام، آج کے ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ہم اپنے اس پروگرام میں تشریف لائے ہوئے سب معزز مہمانوں کا دل کے تہہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں. ہم اپنے مہمانوں کے مشکور ہیں کہ آپ نے تشریف لا کر ہمارے پروگرام کو رونق بخشی ہے. ناظرین کرام، کل انشاءاللہ اسی وقت نئے پروگرام کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اور آخر میں سنتے ہیں محمد شعیب کی آواز میں خوبصورت نعت. ٹونڈتے دوائیاں میرے یار رہن دے، ٹونڈتے دوائیاں میرے یار رہن دے، آقا دے بیمارانوں بیمار رہن دے، ٹونڈتے دوائیاں میرے یار رہن دے، آقا دے بیمارانوں بیمار رہن دے، آقا دے بیمارانوں بیمار رہن دے. منگدا نہیں سونیا میں تاجداریاں،
बूहे दा चौकीदार रहन दे, अपने बूहे दा चौकीदार रहन दे, आका दे बीमारां नूं बीमार रहन दे, टूने ते दवाइयां मेरे यार रहन दे, टूने ते दवाइयां मेरे यार रहन दे, आका दे बीमारां नूं बीमार रहन दे, आका दे बीमारां नूं बीमार